أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ایام جناب سیدہ کے اندر دین کی جو تشریح اور دین کی جو تبیین جناب سیدہ نے فرمائی، انہوں نے جو خطبہ دیا دربار کے اندر بالخصوص، اور توحید سے لے کے تمام اعتقادی بحث، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احکامات، ہر چیز کا فلسفہ بھی نے بیان فرمایا. اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہماری گفتگو جاری تھی. دین ہماری، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لم یبقى الاسلام الا كالصبابہ، یعنی اسلام اتنا بچ گیا ہے جتنا کسی برتن سے جو سالن ختم ہو جائے تو اس کے بعد تری رہ جاتی ہے، یعنی اسلام اتنا بچ گیا ہے. اب یزید کے دور میں جو 60 ہجری تھی اس میں اسلام کی یہ کیفیت تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا خالص دین اور اسلام بچا ہوا. دین کی کھلے عام جو ہے اس کی مخالفت، ڈی ویلیو کیا جاتا ہے دین کی چیزوں کو، اور ہم بالکل بھی اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی دین کے خلاف بات کر رہا ہو، توہین کر رہا ہو توحید کی، توہین کر رہا ہو رسالت کی، توہین کر رہا ہو امامت کی، تو توہین کر رہا ہو دین کے احکامات کی، تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نہ تو ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ایسے کوئی اپنا رد عمل دکھاتے ہیں کہ یہ توہین کر رہے ہیں دین کی، بلکہ جو خاموشی سے سنتا رہے، سب کے ساتھ ہو، دینداروں کے ساتھ بھی، جو دیندار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایکول ہے، سب کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے روشن خیال. یہودیوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ویسے ہی ہیں، چاہے وہ دین کی توہین کرتے رہے ان کے ساتھ بیٹھا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے غالی اگر توہین کرتے رہیں توحید کی، اہل بیت کی، وہ بیٹھا رہے گا. اسی طرح ناصبی اگر توہین کرتے رہیں امامت کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس کیونکہ اس کی دوستی ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کا تعلق فقط تعلقات تک ہے. باقی وہ جو کرے جو کہے اس کا عملاً جو ہے وہ کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 6 ہے، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، معافی چاہتا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے کتاب کے اندر تمہارے لیے ایک واضح حکم نازل کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں آپ کے لیے حکم ہے واضح طور پہ کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اگر آپ کہیں یہ سنیں، سمعتم آپ سن رہے ہوں، سماعت کر رہے ہوں کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَذْهَاءُ بِهَا، یا
ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس طرح بہت ساری ہماری محافل مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں تقابل کر کے جو ہے وہ دینی احکام کو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ، خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھو کبھی بھی، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کریں، یعنی توہین چھوڑ کے جب تک وہ دوسری باتیں نہیں کرتے تب تک آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا جائز نہیں ہے، جب وہ توہین نہیں چھوڑتے. جبکہ ہمیں نہ صرف ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ صرف وہاں بیٹھتے نہیں بلکہ ایک بندہ جو ہے وہ توہین کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، یعنی خود بھی اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا، یعنی جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. بہت سارے لوگوں کی منطق کیا ہوتی ہے، ان سے اگر کہا جائے کہ یہ دیکھیں بھئی یہ تو اس کے اندر یہ شرک، بہت سارے لوگ بکتے ہیں بہت ساری مجالس کے اندر آئمہ تحریر کو رب کہنا، آئمہ تحریر کو رازق کہنا، اسی طریقے سے آئمہ تحریر کو خالق کہنا. ایک تو احمد یہ کہا تھا کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی نے ہمیں خلق کیا، وہ تو بہت بڑے ہیں، ہمیں تو ذوالجلال نے خلق کیا اندازہ. اور لوگ نیچے سے واہ واہ اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں. یہ کس قدر یعنی توہین، اور آگے سے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، اگر تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تم بھی ان جیسے مثلو انہی کی طرح ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تم کو اور انہیں، وہ تو کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار سریعان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ. کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہے. اسی طریقے سے وہ رازق اللہ نہیں ہے، آئمہ تحریر ہے، وہ تو کافر ہیں، دین سے خارج ہو گئے، وہ جو توحید کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ جو خاموشی سے سن رہے ہو آپ منافق ہو. اللہ کہتا ہے جو لوگ اس طرح خاموشی سے سن لیں، اللہ کہتا ہے تم منافق ہو کہ تمہیں کوئی غیرت دینی نہیں ہے تمہارے اندر. تم منع نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ تو کر سکتے ہو نا. چلو تمہارے پاس اتنی طاقت قوت یا جرت نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کو روک دو، ٹھیک ہے تم نہیں روک سکتے تو کم از کم فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھو تو نہیں، ان کی محفل کا بائیکاٹ تو تم کر سکتے ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ تم منافق بن جاؤ گے. اور منافقوں کو اور کافروں کو ملا کے اللہ کہہ رہا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینک دوں. ہماری محافل دیکھ لیں، مجالس دیکھ لیں، وہ جیسے ہی کوئی قصیدہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے لوگوں کو ذہن میں وہ گانے اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ قصیدہ کام اور وہ بالی ووڈ کیا کہتے ہیں، ہاں ان کے گانوں کی جو ہے وہ زیادہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گائے جا رہے ہیں، کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے، ایک مومن کو ان چیزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. یہ بھی جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. لوگوں کو رائے راست پر لے کے آنا، اس کی بات کرنا. اور پھر آپ ولایت کو دیکھ لیں، آپ ولایت آج کل سکڑ کے اکٹھی ہو کے صرف شہادت ثالثہ تک منحصر ہو گئی. ولایت یعنی ولایت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں شہادت ثالثہ. ختم ہوگی ساری چیز. بندہ ان سے پوچھے کہ مولا کائنات نے جو قیام کیا تھا، تلوار جن لوگوں کے خلاف نکالی، جنگ جمل لڑی، جنگ صفین لڑی، جنگ نہروان لڑی، مسلمانوں کے خلاف لڑی نا وہ. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، جناب سیدہ نے جو قیام فرمایا. کیا جناب سیدہ دربار میں اس لیے گئی تھی کہ تم لوگ جو کہ میرے شوہر کا نماز میں نام نہیں لیتے ہو، لہٰذا اس لیے میں آپ کے خلاف. مولا علی نے معاویہ کے خلاف تلوار اس لیے نکالی تھی کہ تم میرا شہادت ثالثہ میں نام کیوں نہیں لے رہے ہو. جبکہ تمام ذاکرین سب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ کس کی تھی؟ ولایت. اگر ولایت سے مراد شہادت ثالثہ ہے، اسی میں منحصر ہے،
تو پھر تو یہی لڑائی ہوئی کہ مولا اس لیے ان کے خلاف تھے کہ ان کا نام نہیں لیتے نا. ولایت اس کو نہیں کہتے. ولایت یعنی نظام الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا نظام، اس نظام کو لے کے چلنا تھا مولا کائنات نے، جو جس وجہ سے وہ مسلمان، وہ امت رسول وہ ترقی نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے. ابھی یہ سینٹ کے اندر ایک سینیٹر جو ہے وہ سراج الحق اور یہ جتنے ہمارے مولانا ہیں مسلمانوں کے، ان سے ایک سوال کر رہا تھا. وہ اس کے اندر وہ ہر ایک سپیچ کرتا ہے بندہ. وہ ایک سینیٹر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ جتنے دینی ہیں، مولوی ہیں، یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو قوم تھی وہ دھوبی تھی، یعنی پیشے کے اعتبار سے. یعنی وہ زیادہ تر ان کے حواری اور جو ارد گرد تھے ان کا پیشہ کیا تھا؟ کپڑے دھونا، جن کو دھوبی کہا جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے وہ چرواہے تھے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ نبی جو علم و حکمت لے کر آیا اور علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا، اس کی امت کدھر ہے؟ اور وہ جو دھوبی تھے اور وہ جو چرواہے تھے ان کی امت کدھر ہے؟ یہ اتنا بہت اتنا فرق یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک نبی آیا ہی تعلیم و حکمت دینے کے لیے تھا، اس کی امت ہر چیز میں پیچھے ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے، دین میں پیچھے، انسانیت میں پیچھے. دہشت گرد اگر لوگ کہتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں، سب سے بڑے خائن کہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، سب سے بڑے جھوٹ اگر بولتے ہیں تو وہ مسلمان کا بولتے ہیں. فراڈ جب سب سے زیادہ وہ مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے. یہ کیا ہو گیا امت مسلمان کو؟ ظاہر ہے مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہوا یہ کہ سب سے پہلی خیانت، یہ جو آج امت پوری خائن ہو گئی، اس کی وجہ کہ بعد از رسول سب سے پہلی خیانت کی گئی جو مولا علی کو حکومت نہیں کرنے دی. اس خیانت کا نتیجہ ہے کہ امت اس ڈگر سے ہٹ گئی جس طرف رسول اللہ اور مولا کائنات ان کو لے کے جانا چاہتے تھے. اس سے ہٹا دیا گیا. جب ہٹا دیا گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کا نتیجہ بھی یہی آنا تھا. عملی طور پہ ولایت یعنی نظام حکومت، جس کے لیے جناب سیدہ نے قیام فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، خود مولا علی علیہ السلام نے جنگیں لڑی. یعنی اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا اس دنیا کے اندر قائم کریں گے. عملی طور پر ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام کون ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں، مولا علی کو کہتے ہیں ہمارے امام ہیں. ہم کس کے پیچھے بروز حشر جو ہے وہ اٹھیں گے؟ کہتے ہیں حضرت علی کے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس روز اللہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کرے گا. تو وہ جسے امام مانتا ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ لفظوں میں کسی کو کہوں اور عملی طور پہ کسی اور کو امام مان رہا ہوں. امام یعنی یہ نظام کس کا میں نے قبول کیا ہوا؟ امریکہ کا یا مولا علی کا؟ اگر عملی طور پہ میں کسی اور کو امام مان رہا ہوں، میرے لفظ زبان کے اوپر مولا علی کا نام ہے، تو کبھی بھی میں مولا علی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو تم نے دنیا کے اندر امام عملی طور پہ مانا ہے، وہ کس کو مانا ہے؟ جس طرح مولانا روم نے کہا تھا، ہم خواہی خدا و ہم دنیا دو این خیال است و محال است و جنون. یہ بھی کہیں کہ بس دنیا بھی اور اللہ بھی،
یہ محض پاگل پن اور خیال اور محال کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی کہیں کہ نظام جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ ہم نے امام ماننا ہے عمران خان کو اور نواز شریف کو، اور زبان سے کہنا ہے کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو واقعا نظام اس کے نیچے تحت آ جائیں، جب تک اس کے نیچے نہیں آئیں گے، اس امامت کے نیچے، اس نظام کے نیچے، تب تک جو ہے وہ کبھی بھی اس امام کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید نے سورہ نساء ہی کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل تک پہنچا دو، جو ان کے اہل ہیں ان کو امانت ادا کی جائے۔ یہی سب سے پہلی خیانت کی گئی، اور یہی جناب سیدہ کے جو الفاظ ہیں انتم عباد اللہ، بی بی نے کہا تم تو اللہ کے بندے تھے، نصب امرہ و نہیہ، تمہارا تو یہ کام تھا کہ تم لوگوں کو امر اور نہیں کرتے، وحمل دینہ و وحیہ، اللہ کے دین اور اللہ کے جو ہے وہ وحی، اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا، بلاغاؤہ الی الامم، دوسری امتوں تک پہنچانا تھا، آنے والی جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا تھا۔ سب سے پہلے تم ہی خائن ہو گئے، تم لوگوں نے ہی جو ہے وہ خیانت کی ہے۔ تمہیں امین بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے اہل تک جو ہے وہ امانت پہنچا دو، بجائے اس کے کہ مولا علی علیہ السلام کو یہ سپرد کرتے ساری چیز، تم لوگ خود یہ جو ہے وہ کرنے لگ گئے ہو۔ اور سب سے بڑا عملی طور پر جو ہے وہ شرک یہی ہے، نظام ولایت سے خارج ہونا۔ جس طرح بہت ساری جگہوں پہ فضائل کے اندر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح امام صادق آل محمد کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ولایت علی ولایت اللہ، کہ مولا علی کی ولایت اللہ کی ولایت، یا ہماری ولایت، امام نے بعض جگہ پہ فرمایا اللہ کی ولایت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات عطا کی ہیں، معجزات کا نام ولایت نہیں ہے، یعنی یہ نظام جو قائم ہونا ہے اس دنیا کے اندر، جس میں دنیا نے زندگی بسر کرنی ہے، اس نظام کو چلانے والے، اس نظام کو قائم کرنے والے وہ ائمہ تحریم ہیں۔ اس دنیا کے اندر حکومت ائمہ تحریم کی ہونی چاہیے، جو کہ کسی جگہ پر بھی نہ اس دور میں ہو سکی، نہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر الم تری الی الذین، اے میرا حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی یہ لوگ بھی آپ کی امت میں ہیں، ذرا یہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، ان کو دیکھیں گا، ان کے اوپر غور کریں۔ یزعمون انہم آمنوا، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، یعنی ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں، اللہ کو بھی اللہ کہتے ہیں، جنت جہنم دوزخ کو سب پہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ذرا ان کو دیکھو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان پر اور ان سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر نازل کیے یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ یہ اپنے فیصلے کن سے کرواتے ہیں؟ طاغوت سے۔ مانتے رسول اللہ کو ہیں، مگر عملی طور پر ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ عمران خان کو۔ فیصلے کس سے کروا رہے ہیں؟ اپنے زندگی کے۔ ابھی فیصلے ہم اپنی زندگی کس سے کرواتے ہیں؟ طاغوت سے کرواتے ہیں، یہ نہیں کرواتے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يُكْفَرُوا بِهِ، جبکہ مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا تم لوگوں نے انکار کرنا ہے، رسول اللہ کی حکومت کو ماننا، اس کے بعد مولا علی کی حکومت کو ماننا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اسی کے تحت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اصول کافی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، احتجاج کے اندر بھی حدیث ہے۔ قال سألت ابا عبداللہ عن رجلین، عمر ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق، یہ بہت اور طلب ہے سننے والی ہے،
امام فرماتے ہیں کہ میں نے معافی چاہتا ہوں، عمر ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے یہ سوال کیا دو رجلین، دو مردوں کے بارے میں، من اصحابنا، یعنی جو ائمہ کے شیعہ تھے، ہمارے ساتھی تھے، بینہما منازعن ان فی الدین، دین کے اور میراث، دین میں کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف ہو گیا، یا میراث میں، مثلا یہ جائیداد میں اکثر لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، یا ویسے لڑائی جھگڑا کوئی ہو جاتا ہے کوئی بھی، فتحاکما الی السلطان، انہوں نے اپنا فیصلہ کس سے کروایا؟ امام سے نہیں بلکہ سلطان سے، بادشاہ اس وقت جو حاکم تھا اس سے کروایا، وَإِلَى الْقُضَاءِ، یا وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا یا عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا، یحل ذالک، آیا مولا یہ جائز ہے کہ حکم امام کی بجائے بندہ عدالت چلا جائے یا حاکم کے پاس چلا جائے؟ قال، تو امام نے فرمایا، من تحاکم علیہم فی حق او باطل، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل، واقعا مثلا فرض کریں میرے بھائی نے میری ایک جائیداد، یا میرے رشتہ دار نے، یا کسی تھرڈ بندے نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ہے واقعا میری ہے، لیکن میں اپنا کیس لے کے چلا گیا ہوں کہاں؟ عدالت کے اندر، طاغوت، یہ جو بھی حکومت طاغوت کی پوری دنیا میں، امام فرماتے ہیں چاہے حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، اگر تو وہ طاغوت کے پاس اپنا محاکمہ لے جاتا ہے، اپنا فیصلہ لے جاتا ہے، وَمَا يَحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ وہ حق ہو، ثابت ہو، قاضی اس کے بارے میں فیصلہ بھی اسی کے حق میں دے دیں، پھر بھی وہ بہت بڑا گناہگار ہے، صرف گناہگار نہیں، کاش اتنا ہوتا۔ امام نے فرمایا کیوں؟ لأنہ اخذہ یحکم الطاغوت، وہ اس کا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک طاغوت سے اپنا فیصلہ، وہ حق ایک کس سے لیا؟ طاغوت سے، وَمَا أُمِرُ اللَّهُ أَن يُكْفَرُ بِهِ، یہی آیت مولا نے پڑھی، جبکہ انہیں اللہ کہتا ہے کہ حکم دیا گیا تھا طاغوت کا انکار کرنے کا، یہ خود ان کے پاس چلے گئے، قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، وہ ظاہر ہے جس نے پوچھا وہ بھی بہت پریشان ہو گیا، جس طرح ابھی مثلا امام تو موجود نہیں ہے تو وہ کس سے فیصلے کروائے، کیا کریں؟ بچوں کر کے بیٹھ جائیں، سب کو چھین کے لے جائیں لوگ، وہ بھی پریشان ہوا، اس نے بھی سوال کیا، قل تو کیف یصنعون، مولا پھر کیا کریں؟ وہ دونوں فریق جن کی لڑائی ہو گئی ہے، دونوں ہیں بھی مومن، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن عدالت کے اندر چلے گئے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو طاغوت کے پاس چلے گئے اور اس کا انکار اللہ نے کہا تھا کہ کرنا ہے، کیا کریں؟ ينتظروا ان من كان منكم ممن قد روي حدیثنا، امام نے فرمایا کہ خبردار انتظار کرو یہاں تک کہ ان کے پاس تم جاؤ جو ہماری روایتوں کوئی ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، یعنی فقہاء کے پاس، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامِنَا، وہ لوگ جو ہمارے حلال و حرام کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمارے احکام کی اچھی طرح معرفت رکھتے ہیں، ان سے اپنے فیصلے کرواؤ، فَلْيَعْصُوا بِهِ حُكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں جعفر صادق ایسے علماء کو، ایسے فقہاء کو تمہارے اوپر حاکم بناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے حاکم ایسے فقہاء ہیں، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ، اگر وہ حاکم حکم دے دے اور تم اس کو قبول نہ کرو، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَعَلَيْنَا رُدَّ وَالرَّادُ عَلَيْنَا كَافِرٌ وَالرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدٍّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ۔ امام نے فرمایا کہ جب ایسے فقہاء تم لوگ ان کی طرف رجوع کرو اور وہ کوئی فیصلہ دے دیں، اگر تم لوگ اسے قبول نہیں کریں گے تو گویا تم لوگوں نے ہمیں رد کر دیا، اور جس نے ہمیں رد کر دیا گویا کو اس نے اللہ کو رد کر دیا، جس نے اللہ کو رد کر دیا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ یعنی اصل نظام جو نظام ولایت ہے، بعد
ہمارا جو اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ خلافت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام بعد از رسول ان کو حاکم ہونا چاہیے تھا، اور ہم دلیل سب سے بڑی کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو کہ لوگوں نے امت نے قیامت تک جانے. تو یہ کیسے یعنی عقل مان ہی نہیں سکتی کہ لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے مگر کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ نہ یہ عقل مانتی ہے، نہ یہ عقل کا تقاضا ہے، جبکہ اللہ خالق العقل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے اپنی مخلوق کو چھوڑ دے یا رسول اللہ اپنی امت کو ایسے چھوڑ دے؟ یقیناً وہ کسی نہ کسی کو حاکم انہوں نے بنایا ہے، اور بنایا 12 ائمہ کا ہی. اور یہی سوال اب ہے جب امام زمانہ غیبت میں جا رہے ہیں، وہ ایسے چھوڑ گئے ہیں. یہ سوال وہاں بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ امت کو حیرانگی میں، پریشانی میں ایسے چھوڑ کے چلیں گے؟ نہ، خود امام زمانہ علیہ السلام سے حدیث مبارکہ ہے. محمد ابن عثمان عمری، یہ امام کے جو چوتھے نائب خاص تھے، یعنی جب امام اس میں تھے غیبت صغریٰ میں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. غیبت صغریٰ جب تھی تو 4 امام کے نائب ہیں جن کا رابطہ امام سے تھا، باقی اور کسی کا نہیں تھا. پھر جب غیبت کبریٰ ہوئی تو اسی کو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد اب میری کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. جب ملاقات کسی سے نہیں ہوگی، جب حادثے پیش آئیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، احکام بھی ہوں گے، تو کیا کریں گے؟ کدھر رجوع کرنا ہے؟ تو ائمہ تحریر نے کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا. نہ، فرمایا کہ ان یوصل علی کتابا قد سألت فیہ مسائل اشکلت علیہ. اسحاق ابن یعقوب کہتا ہے کہ میں نے ایک خط محمد ابن عثمان عمری جو امام کے نائب خاص تھے ان کو جو ہے وہ مجھے کچھ اشکالات تھے، سوال تھے کچھ، میں نے وہ لکھے اور وہ نامہ میں نے اس کے سپرد کیا کہ آپ جائیں امام علیہ السلام تک یہ میرا خط پہنچا. فبارت التوقیف بخط مولانا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. وہ کہتا ہے کہ خود امام زمانہ نے اپنے ہاتھ سے، جو امام اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر کرے اسے توقیف کہتے ہیں اصطلاح میں. یعنی فبارت التوقیف، امام نے بخط اپنے خط سے، خود امام نے اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا. اس کا جواب سألت ان ارشدک اللہ وثبتک الی ان قال. امام نے پہلے تو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے، تیری رہنمائی فرمائے، حتیٰ کہ دعاؤں کے بعد امام نے یہ فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ. میرے بعد ظاہر ہے سب نظر آ رہا تھا سب کو کہ اب امام غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے، تو امام نے بتا دیا تھا. امام نے فرمایا تھا میرے بعد جب آپ کو حوادث پیش آئیں گے، دنیا کے اندر حادثات ہیں، وہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بہت ساری چیزیں، کیا کرنا ہے؟ فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا. آپ لوگوں پر واجب کہ جو ہماری احادیث کے راوی ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. میں امام زمانہ ان لوگوں کو، ایسے فقہاء کو تمہارے اوپر حجت بناتا ہوں، میں ان علماء پر حجت ہوں اور ایسے علماء تمہارے اوپر حجت ہیں. وَأَمَّا محمد ابن عثمان عمری فارض اللہ عنہ عن ابی فَإِنَّهُ ثِقَةٌ وَكِتَابُهُ کتابی. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن عثمان عمری کی بات ہے، یہ بالکل ثقہ ہے، اس پر مجھے اعتماد ہے، یہ جو کہے گا وہ سمجھے امام زمانہ نے کہا. امام نے فرمایا یہ جو لکھ کر دے گا سمجھے میں نے لکھ کر دیا. یعنی اس طرح کے جو فقہاء ہیں، ائمہ طاہرین نے کیا کیا؟ ان کو معین کیا ہے. یہ نظام ہے جو آگے بڑھا ہے، جس کی طرف ہم کوئی بھی جانا نہیں چاہتے ہیں. حتیٰ کہ علماء کیا، عوام کیا، سب. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی آتا ہے تعلقات، مسئلہ وہی آتا ہے دنیا. اس کے اندر سارے مست ہیں، کوئی سیاست میں، کوئی کدھر، کوئی کدھر، کوئی کرسی چھیننے کے لیے. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، مسجد میں دیکھیں، امام بارگاہ میں دیکھیں، مدرسوں میں دیکھ لیں، آپ جہاں کہیں کی نظر دوڑائیں گے دنیا دار دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر مثال دی، حصی مثال.
اور اتنی شدید سخت مثال دی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی مثال امام نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور مر جاتا ہے نا، کوئی مثلا بھینس فرض کرے مر گئی، اس کو باہر لوگ کھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کتے بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے، اور پھر وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں کتے، ایسا ہے نا؟ یہ نیشنل جغرافی اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لپڑ پکڑ کے ہم کو کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے، اور جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کتے ہیں جو اس مردار کو کھاتے ہیں۔ اور اس کی مثال خود اللہ تعالیٰ نے بھی دی قرآن مجید کے سورہ اعراف آیت نمبر 176 کے اندر۔ ایک بہت بڑے تھے بنی اسرائیل کے شخصیت بلعم باعور، سامری بھی اسی قوم کا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے، اسی طریقے سے فرعون بھی بنی اسرائیل کا ہی ہے، سامری بھی بنی اسرائیل کا تھا، وہ قارون جو ہے وہ بھی اسی کا تھا، حامان بھی اسی کا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس امت کے اندر گزرے۔ یہ کون تھا؟ یہ جو بلعم باعور تھا، یہ اتنا اس قدر بلند ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزات دیے، اسے اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اب، اور اس کی وجہ سے اتنا بلند ہو گیا جو دعا کرتا تھا اس کی قبول ہوتی، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ امت آتی تھی نبیوں کے پاس، نبی آتے تھے اس کے پاس کہ دعا کرو۔ امت آتی تھی کہ مثلا کسی نبی کا فرض کرے حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے کہ حضرت موسیٰ دعا کریں ہمارے لیے، فرض کریں بارش ہو جائے، تو حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرو کہ یعنی اس قدر مقام۔ مگر جب دنیا دار ہو گیا، دنیا کی طرف رغبت کی، تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بِآيَاتِنَا، اے میرا حبیب ذرا تلاوت کرو، یہ اپنی امت کو یہ قصہ پڑھ کے سناؤ، بتاؤ۔ یہ جتنے بھی کریکٹر ہیں، جیسا کہ پیچھے ہی میں نے کہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا، حضرت یوسف، دیگر جتنے انبیاء ہیں، یہ کریکٹر اللہ نے یہ صرف فضائل بیان کرنے کے لیے یا قرآن کو اس لیے پڑھنے کے لیے کہ قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اور بس ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، اس کا ناظرہ سیکھنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ میں نے اسٹیٹس دیکھے ان کے، آج ہم نے جی ایک منظر پڑھ لی ہے، آج ہم نے ایک پاؤ پڑھ لیا ہے، وہ پتہ نہیں پاؤ میں اور کلوؤں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے قرآن کو، وہ اتنا پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ اپنی جگہ اس کا ثواب بھی ہے، تلاوت کا نظر کرنا یہ بھی ثواب، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اصل قرآن مجید یہ پاؤ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، رٹا لگانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہدایت کے لیے۔ تو اسی کے اندر ہدایت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے آیات عطا کی تھی، فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا، مگر اس نے اس سے انسلاخ کر لیا۔ انسلاخ کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر، عربی کے اندر اس انسلاخ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے باہر آ جانا۔ سانپ کو سب نے دیکھا ہوگا، سانپ ایک عرصے کے بعد وہ اپنی اوپر والی جلد اتار دیتا ہے، ایسا ہے نا، یعنی وہ اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اور اس سے نکال کے باہر، یا جس طرح چوزے انڈے سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی یہ اس طرح وہ جو معجزاتی زندگی اس کی تھی، اللہ نے جو اس میں اعظم دیا تھا، اس سے جو اعجاز تھا، اس معجزاتی زندگی سے یہ ایسے باہر آ گیا جیسے چوزہ انڈے سے باہر آ گیا، یا سانپ اپنی اوپر والی پشت سے باہر آ گیا، یعنی اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا تھا، وہ معجزاتی زندگی، یہ بلند درجات اس قدر جو اس کو اللہ نے عطا کیے تھے، وہ اس سے باہر نکلا۔ فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، اللہ کی تباہ کرتا کرتا کس کی تباہ کرنے لگ گیا؟ شیطان کی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جب شیطان کی طرف رجوع کیا تو شیطان نے اسے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر اللہ چاہتا تو اس کو اور درجات، اس کو یعنی اللہ تو درجات بڑھانا چاہتا تھا،
لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر اس نے یہ دنیاوی زندگی، ارض زمینی زندگی، اس دنیا کو پسند کیا، اس معجزاتی زندگی کو چھوڑ کے یہ کدھر آ گیا؟ دنیا کے پیچھے، اس کی دمک چمک اس کے پیچھے آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے نفس کی، ہوا کی، ہوس کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ لالچ، کرسی کی لالچ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لالچ ہے نا، ہوس، ہوس ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الم تری من اتخذ ہواہ الہ، اگر ابھی کے ان لوگوں کو تم نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے ہوا کو، اپنے ہوس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یعنی ان کا الہ اللہ نہیں ہے، ان کا الہ ان کی اپنا یہ نفس ہے، اس کے پیچھے اس کی اتباع کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کتنا گرا کمثل القلب، فمثلہ کمثل القلب، یہ کتے جیسا ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت، صرف کتے جیسا نہیں، کتے جیسا بھی ہو جاتا تو شاید، عام کتا جیسا نہیں۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک، یہ وہ کتا جو الہاس کرتا ہے۔ الہاس عربی کے اندر کہتے ہیں پاگل کتے کو۔ پاگل کتا تو دیکھا ہے، کوئی ایک جگہ پہ رہتا نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے ادھر ادھر۔ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے اس کو سخت شدید پیاس لگتی ہے، شدت کے ساتھ، لیکن پانی سے وہ بہت ڈرتا ہے، شیشے سے ڈرتا ہے، پانی سے ڈرتا ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا یا سنا ہوگا مطلب۔ یہ شدت سے جو اندر پیاس اسے لگی وہ اس کی ختم نہیں ہوتی ہے، کیا کہتا ہے کہ جو مرضی کرے، وہ پاگل کتا بھاگتا ہے ادھر، کاٹتا ہے لوگوں کو۔ یہ دنیا دار بندہ کیسے ہوئی ہے، اس کی ہوس اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوس کی پیاس ہوتی ہے، اس کو لوگوں کو کاٹتا پھر رہا ہے، لڑتا پھر رہا ہے، بندے بھروا رہا ہے، مار رہا ہے۔ دنیا کی خاطر یہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کا مصداق بن گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصے سناؤ ہے، میرا نبی ہے، میرا حبیب، یہ قصے اس کو سناؤ امت کو، شاید یہ فکر کرنے لگیں، شاید سوچنے لگ جائیں، شاید یہ اس سے ہدایت حاصل جو ہے وہ کر لیں۔ اگلی چیز یعنی یہ آتش جو اس کی ہوس کی ہے، دنیا دار لوگوں کی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ ان تحمل علیہ یلہس اور تترکہ یلہس، یہ زبان نکال کے بس ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، آپ اس کو ماریں یا چھوڑ دیں، دنیا دار بندے کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو نفس ہے اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ تھک تو نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ نفس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا ہے، جی نفس مار دیں اپنا، نفس کوئی مرنے والی چیز نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی۔ یہ بہت سارے جتنے ہندوؤں کے ہاں بہت ساری قسم ہے، وہ پتہ نہیں گندگیاں کھاتے ہیں، وہ کیا کیا وہ جنگلوں میں چلتے ہیں۔ اسی طرح صوفی جو ہیں، صوفیوں کی اللہ نے لعنت کی ہے، صوفیوں کے قائمہ تحریم سخت خلاف ہے، بہت زیادہ حدیث ہے صوفیوں کے خلاف، جو پاکستان کے اندر صوفیزم بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ حلول کے قائل ہیں، اللہ کے حلول کے، دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلیمات اسلام سے بہت ہٹ کے، یہ رہبانیت، پہلے عیسائیت ہوتی تھی، یہودیت ہوتی تھی، اس میں راہب ہوتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، باقی ساری خرابیاں کرتے تھے۔ جس طرح وہ یہودی سے پہلے وہ تھا ایک ان کا، وہ ہندو، اور نام مجھے بھول گیا، اس نے بھی شادی نہیں کی ہوئی تھی، مگر سارے ہوا و ہوس وہی۔ یہ اللہ نے نفس کو رکھا ہے، یہ نفس سب کے پاس ہے، نبیوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ ایک بندے کی خواہش مثلا ختم ہو جائے، یہ دیوار ہے، دیوار کو بندہ کہے یہ زنا نہیں کرتی، بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، اس کی یہ کیا فضیلت ہے؟
اسی طرح نبیوں کے اندر اگر یہ ہے ہی نہیں حص وہ کیا فضیلت ہے؟ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے امام سے پوچھا کہ آپ لوگ گناہ پہ قادر ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا پھر آپ گناہ کرتے کیوں نہیں؟ یعنی آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ کبھی سرزد کیوں نہیں ہوتا جبکہ آپ کہہ رہے ہیں میں قادر بھی ہوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ ہم دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے ہم سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ قادر بھی ہو اور بندے سے گناہ بھی سرزد. امام نے فرمایا اگر تمہیں پیاس لگی ہو، حصی مثال دی، اور تمہیں ایک شربت دیا جائے بہترین قسم کا تو مجھ سے پیو گے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے، کیوں نہیں، پیاس لگی ہے اور اس میں کوئی شربت دے دے وہ پیے گا. امام نے فرمایا اگر تمہیں پیاس لگی ہے مگر تیرے سامنے گٹر سے ایک گلاس پانی کا نکال کے تجھے دے تو پیو گے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام نے فرمایا کیوں، پیاس نہیں لگی تجھے؟ جی لگی ہے. پینے پہ قادر ہو؟ اس نے کہا جی ہوں. تو پھر پیتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے گندگی کو کون پی سکتا ہے؟ امام نے فرمایا جیسے تم گٹر کی گندگی کو جانتے ہیں ہم دنیا کی گندگی کو جانتے ہیں. جیسے تم قادر ہوتے ہوئے اس گندگی کو نہیں پی سکتے ایسے ہم قادر ہوتے ہوئے ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. مگر یہ نہیں کہ نفس نہیں ہے. اور یہی سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب وہ معاملہ پیش آیا وہ زلیخا والا، اور جب باہر وہاں سے اس چنگل سے نکلے باہر تو یہ نہیں کہا کہ میں بڑا پاک و پاکیزہ ہوں. پاک و پاکیزہ تو تھے واقعی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نفس کی برتری یا بڑائی بیان نہیں فرمائی. فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہوتا ہی ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف بندے کو کیا کرتا ہے، وادار کرتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے. نفس کا تو کام ہی ہے الا من رحم ربی، مگر جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. چونکہ انبیاء پہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، مومنین پہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، لہٰذا وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. نہ یہ کہ نفس جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. وہ پہلے وقتوں میں نا لوگ مسجدوں میں اعلان، ابھی تو موبائل آ گئے، یہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہوں. پہلے آپ لوگ بھی شاید جانتے ہی ہوں گے، مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا، وہ کسی کی کوئی چیز گم ہوگی، وہ جی مرغی گم ہوگی، مسجد میں مولانا صاحب کوئی اعلان کر رہا ہے جی وہ فلاں کا یہ گم ہو گیا، وہ اعلان ہوتا ہے. ایسا ہوتا تھا. وہ پہلے وقتوں میں تو سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو اسپیکر آ گئے. تو وہ لوگ جب جمع ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو، وہ جو وہاں مولانا ہوتے تھے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، یا جب نماز کے ٹائم اعلان کر دیتے تھے کہ کسی چیز گم ہوگی اگر ملی. ایک مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ ایک شخص نے کہا جی میرا گدھا گم ہو گیا، اس کا ادھر مجلس میں اعلان کر دیں تاکہ اگر کسی کو دیکھا ہو یا ملا تو وہ واپس کر. وہ مولانا صاحب اسی نفس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو اچھا کھانا پسند نہیں ہے، اس کا کھانا مرغن کھانا بنا ہوا، اچھا سا کھانا بنا ہوا، اور ایک وہ بعض لوگوں کی ہوتی نا اپنے آپ کو بڑا وہ بڑا چڑھا کے اور پاکیزہ کر کے وہ پیش کر کے، وہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مجھے نہیں اچھا لگتا. انہوں نے پوچھا کہ کسے اچھا لباس، خوبصورت لباس، زیبا لباس اچھا نہیں لگتا؟ باقی سارے بیٹھے رہے، وہ پھر کھڑا، جی مجھے نہیں اچھا لگتا. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جسے جن سے مخالف اچھی نہیں لگتی، مثلاً مرد جس کو خاتون اچھی نہ لگتی. سارے بیٹھے رہے، وہ کھڑا ہو گیا. ان کا جی مجھے بالکل میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں. وہ انہوں نے پوچھا وہ کس نے کہا تھا کہ میرا گدھا گم ہو گیا؟ یہ گدھا آپ کا مل گیا، یہ بیٹھا آپ کا. انہوں نے کہا یہ گدھا ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ چیزیں اچھی نہ لگی؟ یہ اللہ نے انسان کے نفس میں رکھی. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا نہیں ہے، نہ کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی.
آپ گدھے کو آپ کہہ سکتے ہیں اسے اچھا لباس نہیں، اس کو کیا پتا لباس کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے مرغن کھانا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہی جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ کتنی قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ میں نے نفس کو بہترین بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے اندر دونوں صلاحیت، تقوی کی صلاحیت بھی نفس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے فسق کی، فجور کی، فاسق ہونے کی بھی صلاحیت، دونوں صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے بندے کو۔ انسان نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر گناہ، مومن جو ہے اس سے گناہ سرزد نہیں، پھر تو وہ معصوم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا سورہ نجم اگر آپ پڑھیں، مومنوں کی اللہ نے نشانی بیان فرمائی الذین یجتنبون الکبائر الاسم، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے کیا کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا یہ تقوی کی ایک جو ہے نا تعریف، یہ بہت الٹی کی گئی، وہ مسلمانوں نے ہر چیز کو الٹا ہی پیش کیا۔ تقوی جہاں تقوی کا مطلب کیا ہے، پرہیزگاری، زبردست، کیا پرہیزگاری، کتنا غلط معنی کیا تقوی۔ تقوی کا مطلب پرہیزگاری نہیں ہے۔ جس طرح بندے کا معدہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے نا کہ روٹی نہیں کھانی، نرم غذا کھانی، یا کسی کا ولیمہ ہو تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ 2 دن سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ٹکا کے کھائیں گے، ایسا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پرہیز کریں پھر بعد میں صحیح دبا کے گناہ کریں گے، یہ نہیں ہے۔ تقوی واقع یا کہ وقایتاً، تقوی جس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پرہیز نہیں کسی چیز سے اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا شادیاں کریں، 4 کر دیں، تو اس سے تو منع نہیں کرتا۔ کلوا واشربوا، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، مگر حلالاً طیبا، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اللہ حلال کھانے کا کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، اس کا نام تقوی نہیں جی، میں تو روٹی نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کرتا، یہ تقوی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کہتا ہے کھانا ہے کھاؤ، جتنا جو پینا ہے پیو، جتنا اچھا، ما منع زینت، اللہ کہتا ہے کس چیز نے تمہیں زینت کرنے سے منع کیا؟ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 31۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر میں ہو زینت کر کے آؤ، خوبصورت لباس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ترین وہ مومن ہے کہ جس کا گھر وسیع ہو، جس کی سواری بڑی اچھی ہو، جس کی بیوی خوبصورت اور بڑی نیک اور صالح ہو، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ وہ تقوی کا مطلب غلط لوگوں نے سمجھا، دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کمانی نہیں ہے، طاقت حاصل نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا، یہ نہیں ہے مطلب۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر بس نہیں جانا ہے، یعنی جس طرح کشتی اور پانی، کشتی کیا کرتی ہے، وہ بندے کو لے کر جاتی ہے، یعنی یہ دنیا گویا کہ جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے ذریعے آپ نے اس کے اوپر چڑھ کے پار جانا ہے، اس کے اندر ڈوبنا نہیں ہے۔ یہ اسلام بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حلال کھائیں، پاکیزہ کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، اس کا نہیں ہے وہ حساب، کھانے پینے کا اللہ حساب نہیں لیتا۔ اور یہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں اپنی، یعنی پرہیز کرتے ہیں کہ اپنی پرہیزگار میں بعد میں اور زیادہ کریں، نہیں پرہیز نہیں۔ والفواحش، فحش کام مومن نہیں کرتے۔ الا اللمم، لمم کیا اسے کہتے ہیں؟ لمم کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک لمم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللمم، امام صادق علیہ وسلم سے حدیث ہے
کہ العبد الذی یلم الذنب بعد الذنب لیس من سلیقۃ اے من طبیعتہ، اصول کافی کی یہ حدیث ہے کہ لمم مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کرتا ہے پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مومن سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، وہ تو پھر بالکل معصوم ہو جائے گا. مومن گناہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، مگر اس کی طبیعت، اس کا مزاج ہمیشہ گناہ کرنا نہیں ہوتا. یعنی اس کی طبیعت میں، مزاج میں گناہ نہیں ہے، لیکن انسان بلاخر گناہ سرزد اس سے کیا ہے ہو جاتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ مگر وہ کیا کرتا ہے، اس سے توبہ کر دیتا ہے، استغفار کر دیتا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما رہا ہے، ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے. وہ اعلم بکم اذا نشاءکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تم جنین تھے، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا تھا کہ تم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، کون سا گناہ کرنا ہے، کون سے اچھے کام کرنے ہیں، کون سے برے کام کرنے ہیں. وہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، لہذا اپنے نفسوں کی پاکیزگی اللہ کو نہ بتاؤ. یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑے، وہ مجھے تو میرا تو یہ دل ہی نہیں کرتا، میں تو بڑا پاک و پاکیزہ ہوں. تو مولانا نے جیسے کہا یہ گدھا ہے. انسان کے اندر تو یہ صلاحیت ہے. هو عالم بمن اتقى، اللہ تم سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے، پرہیزگار نہیں. تم میں سے وہ کون بندہ ہے جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی ہوئی ہے، کون ان کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے، جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر جو ہے وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے. یعنی خود اللہ کہتا ہے کہ مومنوں سے فحش کام ہوتا ہے، یعنی گناہ سے محفوظ بالکل معصوم نہیں ہوتے. مگر مومن کون ہوتے ہیں؟ جب وہ فحش کام کوئی کر لیں، اور ظالموا انفسهم، اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، کوئی اور گناہ کر بیٹھے، ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے. یعنی ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کے دائرے میں وہ ہوتے ہیں. یہ جو لہذا وہ شرمندہ ہوتا ہے. یہ شرمندگی اور ندامت گناہ کے بعد وہ اسے ابھارتی ہے کس کی طرف؟ استغفار کی طرف، توبہ کرنے کی طرف. اور اللہ کہتا ہے کہ فاستغفروا لذنوبکم، جو زندہ دل ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے استغفار، جو اس نے گناہ کر بیٹھا اس کی وہ استغفار کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ہاں البتہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جو مومن توبہ کرتے ہیں پھر جان بوجھ کے وہ گناہ نہیں کرتے. یعنی ایک دفعہ ہے آپ جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ کہ انسان ہے جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے، شہوت آ گیا، کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی اور مجبوری آ گئی ہے تو انسان سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ معاف کرنے والا جو غلطی سے ہو جائے انسان سے، مگر جان بوجھ کے مومن کوئی گناہ نہیں کرتا. جو اس طرح کے مومن ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ جن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ ایسے مومنوں کو اس کا بہت عظیم اجر دے گا، جنت دے گا جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مگر اجر العاملین، اجر کنہیں ملے گا؟ جنت کس سے ملے گی؟ جو عمل کریں گے، ایسے مفت میں نہیں نعرہ لگا کے بس. یہ کس کا ہے؟ بغیر عمل کے جنت، بغیر عمل کے ثواب. یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، مومنین کا نہیں ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں نقل کر کے
مولا معافیدہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا وہ اللہ بیان کر رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم نہیں جا سکتے. یہودی کیا کہتے تھے؟ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ نار ہمیں مس کر ہی نہیں سکتی. جہنم کی کیا ضرورت ہے ہمیں مس کر لے. جس طرح ہمارے مومن بھی نہیں کہتے وہ جہنم کی کیا ضرورت ہے تو وہ ہم تک پہنچ جائے. الا ایاما معدودہ بالکل جو آج کل ہمارا عقیدہ وہی یہودیوں کا بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر چلے بھی گئے بس ایک آدھا دن بعد تھوڑے سے جوتے شوتے لگیں گے پھر جنت. قل اے میرا حبیب ان سے کہو اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم لوگوں کے ساتھ اللہ نے کوئی اس طرح کا وعدہ کیا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جا سکتے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ چونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کرتا. کیا اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ لا تعلمون یا تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو. پھر تمہارے کون سے پر لگے ہوئے ہیں سرخاب کے جو تم جہنم نہیں جا سکتے اور کوئی عمل بھی نہ کرو جو مرضی کرتے رہو. ایسا نہیں ہے. بلا ابراہیم ان سے کہہ دو کہ قاعدہ کلیہ ہے تمام کے لیے. اللہ نے پورا ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا. فرمایا من قصب سیئۃً ہر وہ بندہ جو گناہ کمائے گا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّاتُهُ پیچھے کہا کہ خطا بندے سے ہوتی ہے مومن سے مگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا اور اگر کر ہو بھی جاتی ہے تو وہ صرف توبہ کر لیتا ہے استغفار کرتا ہے. مگر وہ بندے کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّاتُهُ پوری زندگی کا احاطہ صرف گناہوں نہیں کیا ہوا ہے کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں. اللہ کہتا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ صرف ناروں کی بنیادوں پہ نہیں عمل کی بنیاد پہ جنت اور جہنم ہے. ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. والذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نہ صرف ایمان نہیں وعملوا الصالحات ایمان کے بعد عمل صالح بھی کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے. لہذا نہ ہمیں اپنے نفس پہ گھمنڈ ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے. خداوند عالم سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے. اپنے ائمہ تعلیم سے اس بارے میں مدد ہمیں مانگنی چاہیے. بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ شریف سے کہ ائمہ تعلیم ہماری مدد فرمائیں. ہم یہ مدد کہتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہنا چاہیے. ہم معصومین جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں. جہاں دوسری زندگی کی چیزوں میں ہم مدد کے خواہاں ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ مدد دینی چاہیے کہ ہمارے امام اس میں ہماری مدد کریں کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. ورنہ تعجب جو اپنے نفس پہ غرور کرتا ہے مولا فرماتے ہیں غرور الحکم میں بھی نہج البلاغہ میں بھی مولا کا یہ فرمان ہے کہ سیئۃ تسؤک غیر من حسنۃ تعجبک وہ نیکی جس پہ تم غرور کرو. بہت سارے لوگ ہیں نا نیک کام کر کے بڑے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ نیکی اس گناہ سے بری ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیں وہ گناہ اس نیکی سے اچھا ہے جس نیکی کے کرنے کے بعد تم غرور کرو اور جس برائی کے کرنے کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ. اگر ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا ہے تو اس سے کہیں اچھا ہے جو نیکی کر کے اپنے آپ کی بڑی بڑائیاں پیش کر رہا ہے. اسی وجہ سے آخری جملہ خدمت میں نقل کروں. امام غالب امام جعفر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. داخلہ توجہ کیجیے داخلہ رجلان فی المسجد مسجد کے اندر دو بندے داخل ہوئے. کتنے؟ دو. احدہما عابد وآخرہما فاسق. ایک بندہ اس میں عابد تھا مومن تھا عبادت گزار بڑا پرہیزگار جسے کیا پرہیزگار بہت پرہیزگار تھا. اور دوسرا کیا تھا فاسق فاجر گناہ گار گناہ لیکن آج یہ بھی آ گیا
اور بہت سارے کوئی بندہ نیا آ جائے نا مسجد میں، وہ غلط کام کرتا ہے، پچھلے مسجد میں آ جاتا ہے، وہ جو مسجد میں روٹین میں آتے ہیں وہ اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ہاں یہ بھی آ گیا، یہ بھی آج جمعے پہ آ گئے، وہ اپنی باتوں پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ جو فاسق تھا یہ آیا، یہ آ کے مسجد میں شرمندہ ہوا کہ اے اللہ تیری ذات، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، شرمندہ ہوتا رہا اپنے گناہوں کے اوپر یاد کر کے۔ اور یہ جو عابد تھا وہ اس کی طرف دیکھ دیکھ کے اب بلی سو چکے کھا گیا۔ امام نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ، جب یہ مسجد سے باہر نکلے، داخل ہوئے تو ایک مومن تھا، اور معاف کیجیے ایک عابد تھا اور ایک فاسق تھا، جب خارج ہوئے باہر نکلے، العابد فاسق والفاسق صدیق، جو عابد تھا وہ فاسق بن کے باہر نکلا مسجد سے، جو فاسق تھا وہ عابد نہیں، عابد تو بہت معمولی سا جو ہے وہ درجہ ہے، صدیق، اللہ نے اپنے نبیوں کو صدیق کہا، اس قدر سچی توبہ اس نے کی، امام فرماتے ہیں کہ وہ صدیق بن کے باہر نکلا۔ تو لہذا کبھی اپنے آپ کے اپنی باتوں پہ، اپنے اچھے کاموں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو انسان کو، مومن کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ باتوفیق الہی یہ کام ہم سے سرزد ہوا ہے، اور اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اس کے اوپر پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔